खुदावंद यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत, होस्ट प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू होशाना टेलीविज़न पे आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। नाजरीन, होशाना टेलीविज़न और सारी टीम की हमेशा से ये काविश रही है कि हम इस प्रोग्राम में ऐसे खुदा के लोगों को बुलाएं, ऐसी शख्सियात को बुलाएं, ऐसे खदाम को बुलाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम के अंदर खुदावंद एलोहीम खुदा पर ईमान रखा, उसके बेटे यसु मसीह पर ईमान रखा, तवक्कल रखा, भरोसा रखा, यकीन रखा, और उनके ईमान के वसीला से खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए, अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपने जलाल को उन पर अजागर किया, और ना सिर्फ ये तजर्बात बख्श दिए बल्कि उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। इसी तरह आज खुदावंद के खूबसूरत खादम जिनका नाम रेवरेंड मनीर फूल है, प्रेस्बिटेरियन चर्च के खादम है, खुदा अपने बंदा को अपने नाम के लिए, अंजील के पैगाम के लिए और कलाम मुकद्दस के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। जी पारी साहब, वेलकम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी शुक्रिया पादी साहब, थैंक यू। पादी साहब, इससे पेशतर के हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें होशाना टेलीविज़न के डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए, सारी मीडिया टीम के लिए और जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं सब के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ करें। आइए हम दुआ मांगें। मेहरबान जलाल आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में झुकते तेरा शुक्र करते हैं और शुक्रगुजार हैं हम होशाना टीवी के लिए और इसकी सारी नशरियात के लिए। बेशक खुदावंद खुदा तेरे फजल से मुमकिन ठहरा कि तेरा बंदा, तेरा खादम डेविड डीन और उसके घराने के अफराद इस होशाना टीवी के ज़रिए पूरी दुनिया में तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। हम शुक्रगुजार हैं इस जदीद मीडिया के लिए और इस तेरे कलाम की आवाज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुँचती है। मेहरबान खुदा, सुनने वाले कसरत की बरकत पाएँ और मेहरबान खुदा, हम तेरे हजूर तमाम घराने के लिए और डेविड ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र करते और उनके लिए तेरी बरकत चाहते। तमाम होशाना टीम के लिए भी, इस टीवी के सारे उन अफराद के लिए जो मिल कर के एक इत्तेहाद की सूरत में इस खिदमत को अंजाम देते। मेहरबान खुदा, इस खिदमत पर तेरी बरकत सदा रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप अपनी बचपन के अयाम की बाबत हमें बताएं कि जब आप छोटे थे तो ईमान की तक़वियत कैसी और कहाँ से हासिल की। शुक्रिया पाद साहब। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे दादाजी जो ईमान में बहुत मजबूत थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के खादम साधु हुसैन मसीह के ज़रिए कबूल किया और फिर उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े वाक़यात आए, बड़े मोजज़ात खुदा ने उनके वसीले से किए। और बेशक मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में मेरे दादाजी एक जगह जब खड़े होते तो बहुत से लोग जमा होते और जब वो हज़रत नूह का वाक़या सुनाते तो लोग बहुत तारीफ़ भी करते। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि मैंने बचपन से अपने दादाजी को कलाम सुनाते हुए सुना और मेरे अंदर भी ईमान की रमक पैदा हुई। प्रेज़ गॉड। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ अपने दादाजी का नाम भी बताएं और आप ये भी बताएं कि जब आप अपने दादाजी को सुनते थे तो उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी। जी भाई साहब, मैं उस वक्त तकरीबन 13-14 साल का था और मेरे दादाजी जिनका नाम साधु सलखन मसीह, और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात कि जो ही मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे बिठा लेते और उनकी बड़ी कोशिश ये होती थी कि मैं मत्ती की इंजील में से या मरकज़ की इंजील में से मुक़द्दस लूका और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजीली बयानात में से पढ़कर उन्हें सुनाऊं। और जब वो मुझे बिठा लेते तो तकरीबन 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो सुनते और मुझे उठने नहीं देते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए पढ़ता रहूं। अगरचे उनकी बिनाई जो थी वो बहुत कम थी
اور پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے وہ استعمال کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے تیار کیا، اور آج تو وہ دنیا میں نہیں رہ گئے، لیکن میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. اور یہ انہی کی رفاقت کا نتیجہ کہ وہ جو خود ایمان میں مضبوط تھے، مجھے بھی ایمان میں بڑھنے کا جو ہے فضل ملا. پریز گاڈ. تو سر آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا تھا؟ میں نے گھر کے اندر سب سے زیادہ اپنی والدہ کو دعا کرتے دیکھا، اور یہ بھی کہ میرے والد صاحب جب صبح اٹھتے تھے تو وہ پہلے دعا کرتے، تو میں اکثر انہی کے ساتھ لیٹتا تھا، اور میری اچھی رفاقت ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر روز ان کو دعا کرتے ہوئے سنتے اٹھتا تھا، یعنی میری آنکھ کھلتی جب وہ دعا کر رہے ہوتے تھے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو دعا کرتے دیکھا. پریز گاڈ. اور یہ میرے لیے بڑا، یعنی آج بھی جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ میری آنکھ کھلتی تھی اور تو میں اپنے باپ کو دعا کرتے ہوئے سن رہا ہوتا تھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ تو ان کی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آج بھی یاد ہیں مجھے. تو دعا وہ کرتے، اور میرے لیے یہ بڑی برکت کی بات کہ میری رفاقت میں وہ تھے، اور میں نے ان کو دعا کرتے ہوئے دیکھا. پریز گاڈ. تو صبح سویرے کتنے بجے دعا کی جاتی تھی گھر کے اندر؟ صبح 4 بجے، 4:30 بجے یعنی والد صاحب اٹھ جاتے تھے، اور پھر میں بھی جب ان دعا کر رہے ہوتے تھے تو آنکھ کھل جاتی تھی. تو یہی وہ میرے لیے، میرے دن کا آغاز جو تھا وہ اس طرح سے ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میرے لیے زیادہ جو خوشی کی بات ہے میں بتاتے ہوئے کہ ان کے دعا کرنے سے جب میں اٹھتا تو پھر میں چرچ کے لیے تیاری کرتا کہ میں چرچ جاؤں. تو جو شہر میں چرچ ہے ریگل چوک پہ، یو پی چرچ، سو میں صبح سویرے اٹھ کر سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، میں ضرور صبح کی عبادت پادری وکٹر فتح جنگ کے ساتھ مل کر کرتا، ان کے گھر خاندان کے ساتھ مل کر کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمت میں آنے کا بڑا جو راستہ ہے وہ انہی کے وسیلے سے تیار ہوا. دادا جی نے مجھے بائبل مقدس پڑھنے کے لیے تیار کیا، تو پادری وکٹر صاحب جو تھے ان کے وسیلے میرے اندر یہ خوشی پیدا ہوئی کہ میں بھی خداوند کے کلام کو باقاعدہ باضابطہ طور پر سیکھوں. تو سیمنری جانے کے لیے ان کی جب وہ خداوند میں سو گئے تو ان کے بعد پادری سیسل فتح جنگ کی ریکمنڈیشن کے ساتھ مجھے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری جانے کا موقع ملا. پریز گاڈ. تو پاسٹر جی آپ کے والد اور والدہ کی کیا خواہش تھی؟ وہ کیا آپ کو بنانا چاہتے تھے؟ والد صاحب تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، چونکہ میرا کالج میں ایڈمیشن بھی تھا اور میں پڑھ بھی رہا تھا. لیکن حالات کچھ کلاس کے اندر ایسے بنے کہ مجھے فوری پھر اس کلاس کو چھوڑ دینا پڑا. اگرچہ والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس وقت یعنی میرے جو تھیوری میں نمبر تھے وہ 100 میں سے 95 تھے، A+ تھا. تو والد صاحب چاہتے تھے کہ میں اسے کنٹینیو رکھوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی تھی. میں خدمت کے میدان میں آیا، اور پھر انہوں نے میرے ساتھ سمجھوتا کر لیا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی فراخ دلی ہے، چونکہ ایک بار میں جب ان کے ساتھ چرچ میں تھا تو جب ہدیے کی تھیلی آئی تو والد صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ نا میڈیکل کے لیے تیار نہ کریں، آپ ہو سکے تو مجھے اس چندے کی تھیلی میں ڈال دیں. تو یہ بات ان کے لیے بڑی حیرانی کی تھی، لیکن جو میرے دل میں تھا وہ میں نے کہہ دیا. لیکن اس کے بعد پھر وہ میرے ساتھ متفق ہو گئے اور سیمنری جانے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے کہ میں جا سکوں. ایگری ہو گئے. آپ نے تو کہا مجھے خداوند کو دے دیں تاکہ میں خداوند کی خدمت کروں. اور پاسٹر جی یقیناً جب ہم اپنا آپ خداوند کو دے دیتے ہیں تو خداوند پھر ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں بتائیں کہ آپ کا اپنا کیا جوانی کے ایام میں کیا آپ کی خواہش تھی، یا آپ نے یوتھ میں رہ کر بیداری کے لیے کون سا بڑا کام کیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو خوشی اور برکت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے سراؤنڈنگ میں ایماندار لوگ تھے. Praise God. ایلڈر کرامت مسیح تھے شیخوپورہ سے، بستی بلوچاں سے، پادری افراہیم تھے، پادری شوکت ابھی بھی وہ خدمت میں ہے. تو ایسے لوگوں کی رفاقت جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ میری رہنمائی ہو سکی کہ میں خداوند کی خدمت کے لیے آ سکوں. سو میں بچپن میں ہی پیشنیٹ تھا اس حوالے سے کہ میں خداوند کی خدمت کروں. اور وہ اپلیکیشن جو میں نے سیمنری کے لیے سبمٹ کروانی تھی وہ میں یو پی چرچ شیخوپورہ سے نکلا، چونکہ پادری صاحب جو تھے پادری غلام مسیح وہ فروخ آباد میں تھے، اور اپلیکیشن جو تھی وہ میں نے چلتے ہوئے لکھی کہ میں تھوڑا سا ٹائم بھی جو ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہاں جب فروخ آباد پہنچوں تو پادری صاحب ملیں اور وہ میری اپلیکیشن کو یعنی ریکمینڈ کریں تاکہ میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں دے سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حائل رکاوٹیں جو تھیں وہ خداوند نے دور کیں، اور میں اور بھی ایمان میں مضبوط ہوا کہ اور اس بات کی بھی سمجھ آ سکی کہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ میں خدمت کر سکوں. اور میرے جو ساتھی تھے میرے نزدیک ایلڈر کرامت تھے اور پادری افراہیم تھے، تو ان کی انکریجمنٹ جو تھی میرے لیے وہ بہت زیادہ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے وسیلے مجھے پھر آپریشن موبلائزیشن میں OM ٹیم میں بھی جانے کا موقع ملا، اور اس طرح سے راہیں ہموار ہوئیں. اور میں آج بھی انہیں یاد کرتا ہوں Praise God. کہ اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے سراؤنڈنگ میں اچھے ساتھی تھے جو میری رہنمائی کر سکے کہ میں خداوند میں مضبوط ہوتا چلا جاؤں. Praise God. یعنی کہ جو آپ کی فیلوشپ تھی ان دوستوں کے ساتھ تھی جو خدا سے پیار کرتے تھے، اور پھر آپ سب خداوند کے لیے کام کرنے والے تھے. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، ریورنڈ منیر پھول جو خدا کے خوبصورت خادم ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو ان کی زندگی کے تعلق سے ہو رہی ہے. ابھی یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. جائیے کہیں نہ، دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.